بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کتاب خطبہ فدق۔ خطبہ فدق دربار خلافت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا آتشیں خطاب۔ پہلا، حمد و ثناء الہی۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور تمام شکریہ کے جذبات اسی سے مخصوص ہیں جس نے ہمیں غیر محسوس طریقے سے توفیقات عنایت کیے، ہمیں جو آسانیاں فراہم کیے، اس پر اس کی ستائش و تعریف کرتی ہوں۔ اس کی عام نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں جو ابتدا میں اس نے ہمیں عطا کیے، اور ان میں بے حساب آرام و آسائش پر شکر جو ہمارے لیے مہیا کیے۔ پھر ان نعمتوں پر بھی اس کا شکر ادا کرتی ہوں جو ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں۔ یہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ نہ تو ان کو شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ نیز یعنی کہ انسان ان نعمتوں کے بے پایانی کے ادراک سے قاصر و عاجز ہیں۔ اس نے ان نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل و دوام کے لیے لوگوں کو شکر کی دعوت دی، اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد و ثنا کا مطالبہ کیا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی تشویق کی۔ دوسرا، توحید باری تعالی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا اور بے مثل و نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے جس کی روح اخلاص ہے، اسی سے عاشقوں کے قلوب وابستہ ہیں، اور اس کے اثرات سے افکار روشن و منور ہوتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، زبان اس کی صفات کو بیان کرنے سے عاجز ہے، اور عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کو سمجھنا محال ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کو کسی مادے اور نمونے کے بغیر پیدا کیا، ان کو اپنی قدرت سے بنایا اور اپنے ارادے سے خلق کیا ہے، بغیر اس کے کہ اس کو ان کی خلقت کی ضرورت ہو یا ان کی تصویر گیری سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ وہ تو صرف اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا اور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا تاکہ اپنی قدرت و طاقت کا اظہار کر سکے، مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لا سکے اور اپنی دعوت کو استحکام دے سکے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور معصیت کو موجب عذاب قرار دیا تاکہ اس کے بندے اس کے غضب سے دور رہیں اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہیں۔ تیسرا، رسول خدا کی عظمت اور بعثت کی اعراض و مقاصد۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے منتخب فرمایا، ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا، اور ان کو مبعوث کرنے سے پہلے اس وقت منتخب کیا جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں، وحشت ناک تاریکی میں گم تھیں اور عدم کی آخری حدوں میں دبکی پڑی تھیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ خدا کو آنے والے امور سے آگاہی تھی اور زمانے کی تمام تر واقعات پر احاطہ حاصل تھا، نیز اسے تمام مقدارات کی جائے وقوع کی معرفت و شناخت تھی۔ اللہ نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ اس کے احکام و اموار کی تکمیل کریں، اس کے قوانین و دستورات کو نافذ کریں اور حتمی ارادوں کو عملی شکل دیں۔ جب رسول مبعوث ہوئے تو دیکھا کہ لوگ دینی اعتبار سے متعدد فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ آگ میں منہمک ہیں اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے دل سے خدا کو پہچان لیا ہے لیکن پھر بھی اس کے منکر ہیں۔ خداوند عالم نے میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذریعے تاریکیوں کو ختم کیا، دلوں سے ظلمت کے پردے کو ہٹایا اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کیا۔ انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا، ان کو گمراہی و ضلالت سے نجات دلائی، ان کی آنکھوں کو روشن کیا، اسلام کے مستحکم قوانین کی طرف ان کی ہدایت کی اور انہیں راہ راست کی طرف دعوت دی۔ پھر خداوند عالم نے نہایت شوق و محبت اور اختیار و رغبت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کو اس دنیا کے رنج و غم سے آسودہ کیا۔ حق تو یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے معبود کے جوار میں ہیں کہ مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بگوش ہیں۔ رب غفار کی خوشنودی اور خدائے جبار کا سایہ رحمت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو اس کے نبی امین پر جو ساری مخلوقات میں منتخب اور پسندیدہ ہیں، اور اللہ کا سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو ان پر۔ چوتھا، کتاب خدا کی اہمیت و عظمت۔ شہزادی نے اپنے والد گرامی کا تذکرہ کرنے کے بعد وہاں موجود اصحاب و انصار کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا،
اے اللہ کے بندو، تم ہی تو اللہ کے امر و نہی کے مخاطب ہو، اللہ کے دین اور اس کے وحی کے حامل یعنی کہ ذمہ دار ہو۔ تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو اور دوسری امتوں کے لیے اس کے دین کے مبلغ ہو۔ اس کی طرح سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم سے عہد و پیمان بھی پہلے سے ہی لیا جا چکا ہے۔ رسول خدا نے اپنی امت میں جو چیز بطور یادگار چھوڑی ہے وہ خدا کی ناطق کتاب ہیں، وہ قرآن صادق ہیں، وہ چمکتا نور اور روشن چراغ ہیں، اس کی عبرت آموز اسباق واضح، اس کا اسرار و رموز آشکار ہیں، اس کی ظاہری معانی روشن ہیں اور اس کی پیروی کرنے والے لائق صد افتخار ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی پیروی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور اسے غور سے سننا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کے ذریعے روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے واجبات کی شرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے دلائل روشن ہیں اور براہین اطمینان بخش ہیں۔ اخلاقی احکام اور وہ چیز جو مباح ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ پانچواں، شرعی احکام کا فلسفہ۔ اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ اور نماز کو تکبر و غرور سے پاکیزہ رکھنے کا وسیلہ قرار دیا۔ اس نے نفس کے تزکیہ اور رزق میں اضافہ کے لیے زکوٰۃ قرار دی، خلوص کی استحکام کے لیے روزہ کو واجب کیا اور دین اسلام کی تقویت کے لیے حج کا فریضہ عائد کیا۔ دلوں کو جوڑنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے عدل و انصاف کا وجود رکھا اور ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا۔ اختلافات سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری امامت کو واجب کیا، اسلام کی سربلندی اور عزت و افتخار کے لیے جہاد قرار دیا، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے حصول کے لیے صبر اور لوگوں کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف کو قرار دیا، خدا کی غیظ و غضب سے محفوظ رہنے کے لیے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، تعداد میں اضافہ کے لیے صلہ رحم کو لازم قرار دیا۔ اس نے جان کی حفاظت کے لیے قصاص اور گناہوں کی معرفت کے لیے وفائے نذر و عہد کو لازم قرار دیا۔ اس نے پورے ناپ تول کے حکم کو کم فروشی سے بچنے کا اور شراب نوشی کو ممانعت کی آلودگی سے دور رہنے کا ذریعہ قرار دیا۔ خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے تہمت اور ناروا نسبتوں کو ناجائز قرار دیا۔ اس نے چوری سے پرہیز کو شرافت قائم رکھنے اور شرک کی ممانعت کو اپنی ربوبیت کو خالص بنانے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ امر و نہی میں خدا کی اطاعت کرو، علم و دانش کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ خدا کے بندوں میں صرف علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔